الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز رکھی ہے وہ ہے ایک دوسرے کو ہدیہ دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحادوا تحابوا، اگر ایک دوسرے کو ہدیہ دو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپس میں محبت قائم ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی تعلیمات کا ایک اہم جز ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے دلوں کی کدورت دور ہوتی ہے، دلوں کے اندر سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، آپس میں محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ہدیہ دینا چاہیے۔ آج یہ میں نے ٹاپک اس لیے چوز کیا ہے ناظرین کہ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ جو حضور کی جو سنت ہے اور شریعت کا جو حکم ہے یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر سے یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ایک انسان اپنے برابر والے کو ہدیہ دیتا ہے، یہ آپس کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے۔ آپ اپنے سے چھوٹے کو ہدیہ دیتے ہیں، اس سے چھوٹے کے ساتھ آپ اپنی شفقت کا، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کو دیتے ہیں تو اس سے آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اپنی والد کو، والدہ کو دیتے ہیں ہدیہ تو ان کے ساتھ جو آپ کا احترام کا رشتہ ہے، آپ اس رشتے کے اندر اور اضافہ کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، اگر آپ جو ہے کسی بڑے رتبے والے آدمی کو، کسی شیخ کو، کسی عالم کو ہدیہ دیتے ہیں تو اس سے آپ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی غریب آدمی کو ہدیہ دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپ مدد کرتے ہیں، آپ کو ہدیے کا ثواب بھی ملتا ہے اور صدقے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو لہذا ہدیے کی مختلف قسمیں ہیں نا، مختلف لوگوں کو آپ دیتے ہیں۔ خاندان کے اندر بھائی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو دیتے ہیں، بہنیں بھائی کو دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے بھتیجے بھانجے اپنے پھوپھا چاچا کو دیتے ہیں، ماموں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ماموں پھوپھا تایا اپنے بھتیجے بھانجوں کو دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ساری جو ہے آپ کے رشتے ہیں، یہ تو میں خاندانی رشتے بتا رہا ہوں نا۔ پھر اس کے بعد آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے اساتذہ کرام ہیں اور آپ کے ائمہ کرام ہیں۔ یہ سارے لوگ ہیں جن کا آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جی میری زندگی میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو وہ تو بہت ہی بڑا سیلفش انسان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے کہ جی میں تو دنیا میں اکیلا آیا، اکیلے ہی رہا اور میری زندگی کے اندر کسی کا کوئی کردار نہیں ہے اور میں تو بس اکیلا ہی چلتا پھرتا
اکیلے ہی زندگی گزار کے چلا گیا، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہوتے ہیں، پھر والدین کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے، چاچے کا، ماموں کا، دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا، خالہ کا، خالو کا، پھوپھی کا، یہ سارے رشتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ انسان بڑا ہوتا ہے، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں، پھر آپ کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، آپ کے باس ہوتے ہیں، آپ کے کولیگس ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب تجارت کرتے ہیں تو آپ کے تجارتی دوست ہوتے ہیں، بزنس جو آپ کے ٹرمز جن کے ساتھ ہوتے ہیں، بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں، تو یہ سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو بیچ میں رکھے تو اس کے ارد گرد یہ کئی رشتے اس کو نظر آئیں گے، اور اس کے باوجود آج کا انسان کہتا ہے کہ میں تنہا ہوں۔ بھائی وہ تنہا آپ اس لیے ہو کہ آپ اپنی سوچ کی وجہ سے ہو، آپ اپنی فکر کی وجہ سے ہو، آپ اپنے مزاج کی وجہ سے تنہا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو تنہا نہیں رکھا۔ اللہ نے تو آپ کے ارد گرد کتنے زیادہ رشتے رکھے، دوست احباب رکھے۔ پھر ایک انسان گلہ شکوہ کرتا ہے کہ جی میرے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور مجھے لوگ پسند نہیں کرتے، مجھ سے دوستی نہیں کرتے، اور میرے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، مجھے اپنی تقریبات میں بلاتے نہیں ہیں۔ یعنی عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں میں ترقی نہیں کر پا رہا، اور میرا بزنس نہیں بڑھ رہا، لوگ میری عزت نہیں کر رہے۔ تو اس کی وجہ لوگ نہیں ہوتے، اس کی وجہ آپ خود ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آج میرا ٹاپک کیونکہ ہدیہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے ناظرین، وہ پکی سچی بات ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم سب ہدیہ لیتے ہوئے تو بہت خوش ہوتے ہیں، ہدیہ دیتے ہوئے خوش نہیں ہوتے۔ جب لینے کی باری آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا مہنگا گفٹ دیا جائے، اور جب کوئی ہدیہ دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی برانڈڈ ہے، کوئی کوالٹی والا ہے، کوئی اچھا ہے۔ اگر اچھا نہیں ہوتا تو دیکھنے والے کے خلوص کو نہیں دیکھتے، ہم فلوس کو دیکھتے ہیں۔ فلوس عربی میں فلوس کہتے ہیں پیسے کو۔ تو خلوص ایک طرف ہو جاتا ہے، فلوس سب سے نمبر 1 ہوتا ہے کہ فلوس کتنا مہنگا ہدیہ ہے۔ تو جب مہنگا ہدیہ ہے تو خوش ہوتے ہیں، اگر ایسی سستا سا ہے تو فوراً منہ چڑھاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، اس سے اچھا تو کوئی دیتا ہی نہیں تو اچھا تھا۔ یہ ہمارے جو رویے ہیں ناظرین، یہ رویے ہمارے اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور یہ رویے ہمارے اجتماعی طور پر ہم مسلمانوں کے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے، مسلمانوں کے یہ رویے عام طور پہ بن چکے ہیں۔ اور اس میں آپ کو میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں بکری کا جو کھر ہوتا ہے، کھر جس کو پایا کہا جاتا ہے، جیسے اس کو ہم پائے کہتے ہیں، اگر وہ بھی تمہیں کوئی ہدیہ دے تو اس کو معمولی نہ سمجھو، یعنی اس کی بھی قدر کرو۔ یعنی کوئی دے یا کوئی لے، دینے والا دیتے وقت یہ نہ سوچے کہ یار میں کیا دے رہا ہوں، اور لینے والا یہ نہ سوچے کہ یار اس نے کیا دیا ہے۔ تو لہذا اس بات کو آپ حضرات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہاں، اب یہ ہے کہ یہ چیز دیکھنے کی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ہدیہ جب آپ دے رہے ہیں تو جس شخصیت کو دے رہے ہیں اس شخصیت کو سامنے رکھ کر دیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ جی یار مفتی عبدالوہاب کو ہدیہ دینا ہے، اور وہ مجھے جو ہے وہ ایک شرٹ دے دیتا ہے، یا مجھے ٹائی ہدیہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں میں تو ٹائی نہیں پہنتا، تو وہ مجھے جب ٹائی ہدیہ کر رہا ہے تو میں جب کھولتا ہوں ڈبہ، اس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ٹائی ہے، تو میری ہنسی چھوٹے گی، میں کہوں گا یار اللہ کے بندے نے کیا چیز ہدیہ دی ہے؟ ٹائی دی ہے، ٹائی تو میں پہنتا نہیں ہوں، اس کو اتنا نہیں پتا کہ میں ٹائی نہیں پہنتا، تو یہ ٹائی میرے کس کام کی؟ تو لہذا یہ ضرور ہے، ہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک الگ چیز ہے۔ آپ کسی کو پھل دے رہے ہیں، کسی کو فروٹ دے رہے ہیں، آپ کسی کو جو ایک تو ایک اجتماعی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ کسی کو آپ نے جوس دے دیا، دودھ دے دیا، کسی کے گھر گئے جوس لے کے چلے گئے، آپ دودھ لے کے چلے گئے، آپ فروٹ لے کے چلے گئے، آپ مٹھائی لے کے چلے گئے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ بھی ہدیہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ ہدیہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو رسم بن چکی نا کہ جی وہ میرے گھر آیا تھا فروٹ کی ٹوکری لے کے، تو میں نے بھی فروٹ کی ٹوکری لے کے جانا ہے۔
وہ 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لایا تھا تو میں نے بھی 1 کلو لے کے جانا ہے، وہ آدھا کلو کو لے کے آیا تھا تو میں نے بھی آدھا کلو کے لے کے جانا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، شادی میں اس نے جو ہے وہ میری بیٹے کی شادی میں 20 پاؤنڈ دیے تھے، لکھا جاتا ہے کہ 20 پاؤنڈ دیے تھے فلانے نے۔ اب جب اس کی بیٹے کی شادی آ رہی ہے، کھول کے دیکھا کہ برتن بھائی اس نے دی تھی نہیں دی تھی، اگر نہیں دی تھی تو ہم نے بھی نہیں دینی، اگر دی تھی تو پھر 20 دیے تھے تو 20 ہی دینے ہیں۔ تو اب عام طور پر اس قسم کی صورتحال، تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اس میں خلوص بھی نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ نہ محبت ہوتی ہے۔ یہ تو آپ اور کیا کر رہے ہیں، آپ بدلہ اتار رہے ہیں، اور بدلہ اتار رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب اس نے کیا تھا تو ہم نے بھی کرنا ہے، اور رواج بھی کوئی چیز ہوتا ہے، کوئی رسم بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ آج کل کا ہمارا ایک عمومی رویہ ہے۔ دیکھیں جو ہماری اخلاقی تربیت نہیں ہوئی نا، مثال کے طور پہ عام طور پہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک صاحب آئے میرے پاس اور انہوں نے آ کے مجھے ایک عطر دیا اور کہا کہ یہ جو یار مجھے کسی نے یہ عطر، ان کو کسی نے یہ عطر ہدیہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے عطر ہدیہ کیا تھا تو یہ عطر مجھے پسند نہیں آیا۔ تو میں نے کہا یار میرے پاس پڑا تھا، میں نے سوچا یار مفتی صاحب کو، عبدالوہاب کو دے دیتا ہوں، تو میں آج لے آیا، یہ آپ کو دے رہا ہوں میں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ہدیہ دینے کا کوئی اصول ہے، طریقہ ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کسی نے دیا، آپ کو پسند نہیں آیا، یا آپ کو وہ معمولی لگا تو آپ نے کہا لے جا کے، اگر آپ یہ کہے بغیر بھی دے سکتے تھے، آپ یہ ہدیہ لا کے دے دیتے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جی مجھے فلانے نے دیا اور میری سمجھ میں نہیں۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں ہمارا بھتیجا آیا، بھانجا آیا، بھائی آیا، میں آپ کو اللہ نہ کرے میرا بھائی وہ یہ پروگرام دیکھ رہا ہو، تو میرا بھائی یہاں سے آیا لنڈن سے، تو ہم کراچی میں تھے، تو اس زمانے میں یہاں پہ نارتھ کے اندر بالی کا اسٹور ہوتا تھا، ایک فیکٹری آؤٹ لیٹ ہوتی تھی، تو اس کی سینڈلیں بڑی اچھی ہوتی تھی، تو میں پاکستان میں گرمی ہوتی ہے سینڈل پہنا کرتا تھا، تو وہ سینڈل لے کے آئے اور مجھے دیتے وقت کہا یار میں گیا تھا وہاں، مجھے یہ بڑی اچھی لگی یہ سینڈل اور بڑی مہنگی ہے یہ، تو میں نے سوچا یار میں لے لیتا ہوں، کچھ دن میں یہ پہنوں گا اور میں جب یہاں سے جانے لگوں گا نا تو یار جاتے ہوئے تجھے دے جاؤں گا۔ تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میں نے اپنے بھائی صاحب سے کہا یار اگر آپ یہ مجھے کہتے کہ یہ میں گیا تھا اس اسٹور میں، مجھے یہ سینڈل بڑی اچھی لگی اور عبدالوہاب تو یار شلوار قمیص پہنتا ہے تو تجھ پہ بڑی سوٹ کرے گی، تو میں تجھے سامنے رکھ کر اس سینڈل کو لایا ہوں اور مجھے آپ دیتے تو مجھے خوشی بھی ہوتی، آپ کی محبت میرے دل میں بھی بیٹھتی، اور میں کہتا ہاں یار ماشاءاللہ یار میرے بھائی کو بڑی محبت ہے مجھ سے اور وہ میرے لیے خاص طور پہ یہ سینڈل لے کے آیا ہے۔ تو یہ عمومی رویہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں عام طور پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی تو یہاں تو یہ رواج نہیں ہے، کراچی میں ہمارا ایک سرکل ہوتا تھا، تو جب آم کا سیزن آتا تھا تو ایک ہمارا دوست تھا، وہ اس کے پاس بڑے اچھے آم آتے تھے، تو وہ ایک دن فون کر کے مجھے کہتا ہے کہ یار آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یار وہ میرے پاس جو ہے نا بڑے اچھے آم آئے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا یار میں سب کو تقسیم کر رہا ہوں تو آپ کو بھی ایک ڈبہ بھجوا دیتا ہوں، ایک پیٹی بھجوا دیتا ہوں۔ تو اینڈ میں پوچھتا کہ کیا آپ کو آم پسند ہے، آپ آم کھانا پسند کرتے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا بھائی کہ میں آم کس کو پسند نہیں ہے، میں نے کہا نہیں یار میں ایسا کرتا ہوں، میں یہاں بڑے اچھے آم ملتے ہیں، میں آم خرید لیتا ہوں، آپ زحمت نہ کریں، بھیجیں گے یہ کریں گے، آپ اپنے پاس ہی رکھیں، یہ کسی اور کو دے دیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیں یہ ہدیہ دینے کا طریقہ ہے کہ جی آپ آم کھانا پسند کرتے ہیں اور میں آپ کے لیے آم بھیجوں، تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ بھائی آپ کسی کے گھر میں جائیں اور جا کر پوچھیں کہ بھائی وہ آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کیا پینا پسند کریں گے، چائے پینا پسند کریں گے، آپ کافی پینا پسند کریں گے، آپ پھر ساتھ میں کہ یار زیادہ چائے پینا جو ہے نا وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، زیادہ چائے نہیں پینی چاہے، تو وہ کہے گا بھائی اپنی چائے اپنے پاس رکھو۔ وہ کبھی آپ کہیں گے یار میں کافی میں نیگیٹین زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کہو گے یہ کیا، یہ اکرام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کھانا رکھ کے کہے کہ یار زیادہ کھانا جو ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، پرہیز کرنا چاہیے بندے کو، تو آدمی کیا سوچے گا؟ تو لہذا یہ ہمارے رویے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہ طرز عمل ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں مدرسے جاتا تھا تو عام طور پہ ہمارے جو علاقے کے کوئی نہ کوئی صاحب ہوتے تھے جو آفس جا رہے ہوتے تو مدرسے چھوڑ دیتے تھے یا راستے پہ چھوڑتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا یار تم کدھر یار گرمی میں دھکے کھاؤ گے،
تو میں تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، وہاں تک تم ابھی کہاں خوار ہوتے پھرو گے۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے کہا یار یہ بندہ مجھے کیا احساس دلا رہا ہے کہ میں خوار ہوں گا اور دھکے کھاؤں گا بسوں میں، اور یہ میرے پہ احسان کر رہے ہیں۔ اگر اس کی جگہ وہ یہ کہتے کہ یار اچھا پورا راستہ، دیکھیں میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، پورا راستہ مجھے جب کوئی بھی چھوڑتا تھا لیتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، کوئی حدیث کوئی دین کی بات ہی پوچھتا تھا، کوئی علمی گفتگو ہوتی تھی۔ تو اگر وہ شخص یہ کہے کہ یار کہ آپ جا رہے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ یار میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اور اسی بہانے آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی اور میرا بھی حصہ ہو جائے گا، ماشاءاللہ آپ مدرسے جاتے ہیں، علم دین حاصل کرنے جاتے ہیں، تو یار یہ بڑی اعزاز کی بات ہوگی میرے لیے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے ہٹ کے کیا یار میرا بھی راستہ وہی ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تو آپ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، ابھی کہاں آپ ٹرین میں دھکے کھائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ احسان بھی کر رہے ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے۔ تو لہذا ناظرین ہماری تربیت نہیں ہوئی، جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی نا، ہدیہ دینے کے حوالے سے ہمارا رویہ بہت بدل چکا ہے۔ ہم یو کے سے لوگ جاتے ہیں، پاکستان کے لوگ، ان کی پوری کیا ہوتی ہے کہ جی یہ ہر ایک شخص کے لیے ہدیہ لائیں گے، باقاعدہ وہاں سے بولا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں فلاں برانڈ کی چیزیں چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، اور یعنی سوال ہدیہ وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر سوال کے دیا جائے۔ سوال کرنا تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور پھر وہاں پہ جاؤ آپ سب کے لیے ہدیے لے کے جاؤ، سب کو تحفے دو، اور اگینسٹ میں وہاں پہ کیا ملتا ہے آپ کو؟ بھائی آپ تو لوگوں کے بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں، سب کے لیے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اگینسٹ میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ تو کیا وہاں پر کوئی چیزیں نہیں ہوتی؟ وہاں پر کیا محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا؟ تو لہذا ہو سکتا ہے۔ تو آج ناظرین کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر دنیا پرستی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، شریعت ایک طرف ہے، قرآن کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ احسان کا بدلہ، قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان سے اتارو۔ اگر کوئی آپ کو کوئی احسان کرتا ہے، آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، تو آپ دعا کے ساتھ اس کو قبول کریں اور اس کو جو ہے جواباً اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا اظہار کریں۔ بعض جو فیملیز میں اگر آپ ہدیہ دے دیں نا، ان کو کوئی آپ پیکٹ تھیلا دے دیں تو وہ خاموشی سے رکھ لیں گے، کسی کو بتائیں گے بھی نہیں کہ بھئی عبدالوہاب آیا تھا، فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے میرے بچوں کو کچھ دیا۔ خاموشی کے ساتھ رکھ لیں گے، اس لیے کہ کہیں بتانا نہ پڑ جائے، بولنا نہ پڑ جائے، تو کہیں تعریف نہ ہو جائے کہ بھئی یار یہ تو یہ سب کے لیے لے کے آیا تھا۔ تو لہذا ہمارے دیکھیں رویے جو ہے کیسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا شکریہ ادا کریں اور اچھے کلمات کے ساتھ اس کا اظہار کریں لوگوں کے سامنے کہ یار ماشاءاللہ یہ جب بھی آتا ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، سب کے لیے تحفہ لے کے آتا ہے۔ اور ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کا کیا رویہ ہے؟ تو ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی، چھوٹوں کو بھی۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پہ، اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک میرا کوئی بھتیجا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا کوئی بھتیجا یا کوئی بھانجا میرے پاس آتا ہے اور آ کر مجھے ایک اچھی سی ٹوپی یا مجھے کوئی اچھی سی جو ہے وہ قلم، اچھا سا قلم دیتا ہے یا کوئی چیز مجھے ہدیہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی تایا ابو یا چاچو یا ماموں کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور فلاں جگہ میں مجھے جو ہے وہ یہ چیز پسند آئی اور یہ چیز میں آپ کے لیے لے کے آیا۔ تو اب کیا ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ بالکل بدل چکا ہے۔ اب میری جو بھتیجیاں ہیں، ایک دفعہ ایک بھتیجی دبئی گئی، آتی تھی جاتی تھی، تو جب بھی جاتی تھی آتی تھی خالی ہاتھ جا رہی ہے، خالی ہاتھ جا رہی ہے۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا یار تم اتنی دفعہ دبئی جاتی ہو تو کبھی تمہیں کچھ ہوا کہ بھائی کسی کے لیے کوئی ہدیہ لینا چاہیے، اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے؟ تو کہتی میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا سوچو کہ میرے لیے نہیں، آپ اپنے ساس کے لیے، اپنے سسر کے لیے، اپنے تایا کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، ان کے لیے ضرور کبھی کوئی چیز کسی کے لیے لے کے آؤ اور اس کو لا کے دو۔ تو وہ نیکسٹ ٹائم گئی تو میرے لیے وہ عطر، بڑا اچھا سا رساسی کا عطر لے کے آئی اور کہا کہ جی میں یہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ تو میں نے کہا یہ میں نے جو نصیحت کی تھی وہ اپنے لیے نہیں کی تھی، سب کے لیے کی تھی۔ کہتی نہیں اب میں اس پر عمل کروں گی اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہذا اب تو ناظرین ہمیں تربیت کرنی ہوگی، جب تک ہم اپنی تربیت نہیں کریں گے اس وقت تک جو اسلام کے اخلاقی پہلو ہیں، آج ہمارے ہاں جو گھروں کے اندر نفرتیں ہیں اور کینہ ہے، دلوں کے اندر جو کینہ ہے، بغض ہے، وہ کیوں ہے؟ دیکھیں ہم جب کھانا پکاتے ہیں تو کھانا پکا کے کیا ہم اپنے پڑوسی کو ہدیہ کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی اپنے
عزیز و قارب کو ہدیہ کرتے ہیں؟ بھائی سوچیں کہ بھائی آج پکایا ہے تو پڑوسی کو بھیج دیتے ہیں، خوشی کا موقع ہے تو اس کو گھر کچھ بھیج دیتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور سامنے والے کی پرسنالٹی کو، سامنے والے کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہدیہ دیا جائے. اور ہدیہ جو ہے، ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ جب بھی ہدیہ دو تو ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی اس اگلے کی جو ہے وہ آپ تعظیم نہ کریں. اب ایک آدمی ہے وہ بادشاہ ہے، ایک آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، تو جب آپ اس کو ہدیہ دے رہے ہیں تو ایسی کوئی حقیر سی چیز نہ دے دیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہہ کہ یار یہ کیا 1 پاؤنڈ کی چیز، یعنی پاؤنڈ شاپ کی لا کے آپ نے چیز دے دی. تو ہدیہ دینے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے اسٹیٹس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بھئی آپ اگر ایک شخص ہے وہ مالدار ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، اب وہ جو ہے وہ 1 پاؤنڈ کا جو عطر ہے وہ لا کے دے رہا ہے. اب وہ دے گا ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر خلوص کیا ہے، کہ وہ کیا یعنی کیا چاہ رہا ہے. اب 1 پاؤنڈ کا عطر جس کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو آپ اپنی جیب کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق دیں. اور جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں کہ بھئی وہ اس کا رتبہ کیا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر. کیا میں جو چیز اس کو ہدیہ دوں گا کیا وہ اس کو استعمال بھی کرے گا یا نہیں کرے گا. دیکھیں ایک بات اور میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں مثال کے طور پہ میں نے یہ کوٹ پہنا ہے، اب میں کہیں گیا ہوں تو اوہ ماشاءاللہ یار آپ نے بڑا اچھا کوٹ پہنا ہوا ہے، اور اس کی تعریف کی، تو فوراً وہ کیا کرتا ہے، اچھا یار میں آپ کو اتار کے دے دوں. تو اگر وہ بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے، اگر آپ سے پوچھتا، اور ہمارے اندر بیماری کیا ہے، فوراً پوچھیں گے یہ کہاں سے لیا تھا، اچھا کتنے کا لیا تھا، فوراً گاڑی پوچھیں گے کتنے کی لی تھی، فلاں جگہ گئے تھے کتنے کا لیا تھا، ہوٹل لیا تھا کون سا لیا تھا، کتنا کرایہ تھا. بھائی یہ ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کا میرا لینا دینا نہیں ہے. اور جو ہے اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو یہ کوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، اگر وہ دے سکتا ہے تو اس کو پیک کرے، ایک نیا کوٹ لے اور پیک کر کے جو ہے وہ ہدیہ کر دے کہ بھئی یہ لو آپ کو بہت اچھا لگا تھا یہ لے لیں. تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ نے اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہمیں دیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہمیں مذہب دیا ہے. ہم مختلف مواقع پہ اسلام کہتا ہے ایک دوسرے کو ہدیہ دو. کسی کے ہاں اگر ولادت ہو گئی ہے تو اس کے بچے کو ہدیہ دو اور اس کی والدہ کو ہدیہ دو. اسی طرح سے کوئی جو ہے کسی کی شادی ہے، کسی کے ہاں نکاح ہو گیا ہے، کسی نے گھر لیا ہے، اور کسی نے کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، عید کا موقع ہو، اسی طریقے سے جو ہے اور مواقع ہوں. اگر مواقع نہیں بھی ہیں تو ویسے بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہدیہ دینا چاہیے. اور ہدیے کے اندر صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ اخلاص ہو. اصل چیز کیا ہے، بنیادی طور پہ اخلاص ہونا بہت ضروری ہے ناظرین. جب تک اخلاص نہیں ہوگا نا، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں. اگر آپ اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، یار آپ کا جو بھائی ہے اس کو ضرورت ہے موٹر سائیکل کی، تو آپ اس کو موٹر سائیکل لے کے دے دیں، تو وہ دیکھیں کتنا خوش ہو جائے گا. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس کو ایک گاڑی لے کے دے دیں. آپ دیکھیں یار آپ کی بہن ہے وہ رکشوں میں دھکے کھا رہی ہے اور جو ہے وہ اس کے پاس سواری نہیں ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ ایک اچھی سی گاڑی اس کو ہدیہ کر دیں. اسی طرح بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو ہدیہ کریں. عام طور پہ بہنوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جی بھائیوں نے ہی ہدیہ کرنا ہے، ہم نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو آپ بھی ہدیہ کریں. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے محبت پیدا ہوگی، اس سے جو ہے آپس میں دلوں کے اندر سے رنجشیں ختم ہوں گی، دلوں کے اندر سے قدورتیں ختم نہیں ہوں گی، اور کیا ہوگا کہ ایک بہترین معاشرہ قائم ہوگا. اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بھئی اپنے چاچے، ماموں، پھوپھا، پھوپھی، اپنی خالہ، دادا، دادی، ان کے لیے باقاعدہ گفٹ خریدو اور گفٹ لے جا کر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو بولو تایا ابو، نانی اماں، دادا ابو، چاچو، ماموں، میں آپ کے لیے یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں، یہ گفٹ لے کر آیا ہوں، اور یہ میں نے اسپیشلی آپ کے لیے لیا ہے. پھر دیکھیں کہ اس کے دل کے اندر آپ کی کتنی محبت ہوگی، وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ پیش آئے گا. اگر آپ اس طرح سے کرتے رہیں گے، دیکھیں آپ اس کے فیوریٹ بن جائیں گے. وہ آپ کہے گا یا بچہ ہے تو یہ ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے پھر اس کے اندر بھی ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. تو لہذا عام طور پہ بھتیجوں کو شکایت ہوتی ہے کہ چاچا محبت نہیں کرتے. بھائی چاچاؤں کو گفٹ کریں، اور چاچاؤں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھتیجوں کو کریں، اور جو ہے اسی طریقے سے بڑوں کو، چھوٹوں کو، اور علماء کو. مجھے نہ کریں، مجھے نہیں چاہیے ہدیے، لیکن اپنے مسجدوں کے امام، علماء، حفاظ، ان کو بھی ہدیہ کریں اور ان کا بھی خیال رکھیں. اور اپنے ارد گرد جو آپ کے پڑوس میں غریب لوگ ہیں
ان کو بھی ہدیہ دیں. جو غریب ہیں ان کو آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین بڑی ایک اہم بات تھی جو اس وقت کرنی تھی جو نہیں کر سکا. وہ ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں شادی کا موقع ہوتا ہے نا, دو خاندان آپس میں ملتے ہیں, لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے, بڑا ایک خوشگوار ماحول ہوتا ہے, اور اس خوشگوار ماحول کے اندر ایک دوسرے کو ہدیے دیے جاتے ہیں, تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. لڑکے والے لڑکی کو دیتے ہیں, لڑکی کے والدین کو دیتے ہیں, بہن بھائیوں کو دیتے ہیں. اسی طرح سے لڑکی والے دیتے ہیں لڑکے کے والد کو, والدہ کو, بہن بھائیوں کو تحفے دیتے ہیں. اسی طرح سے شوہر بیوی کو تحفے دیتا ہے اور بیوی شوہر کو تحفے دیتی ہے. عام طور پہ شوہر بیوی کو زیور دیتا ہے, سونے کی چوڑیاں دیتا ہے اور قیمتی تحائف دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ بڑے معاملات اچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد خدا نہ خواستہ جب آپس میں اختلاف کھڑا ہو جائے اور کوئی لڑائی کھڑی ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, بات طلاق تک آ جائے یا خلا تک آ جائے, تو پھر کیا ہمارا طرز عمل ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو محبتیں پیدا کی تھیں وہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں, غصے میں بدل جاتی ہیں. اور اب کیا ہوتا ہے جی, مطالبے شروع ہو جاتے ہیں. جی ہم نے آپ کو یہ چیزیں دی تھیں, آپ ہمیں وہ چیزیں واپس کریں. وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو یہ چیزیں دی تھی, وہ آپ ہمیں واپس کریں. اور بیوی کو کہا جاتا ہے کہ جی میں نے آپ کو سونے کا سیٹ دیا تھا, میں نے آپ کو فلاں چیز تحفہ دی تھی, میرے وہ واپس کریں. اسی طرح وہ کہتی ہے کہ جی آپ واپس کریں. تو یہ جو طرز عمل ہے ناظرین, یہ کوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی کو تحفہ دیتا ہے, اس تحفے کو دیکھ کر واپس طلب کرنا ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنا. یعنی کوئی انسان اپنا تھوکا ہوا جو ہے وہ چاٹتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چاٹتا. تو لہذا یہ ایسا طرز عمل ہے, یعنی اس کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار کیا آپ نے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور یہ انتہائی غیر مناسب عمل ہے. تو لہذا ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور کہ ان کو جو ہے جب بیویوں کو اپنے پاس روک کر رکھو تو اچھی طرح روک کے رکھو. معروف کا مطلب کیا ہے؟ معروف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو لک آفٹر کریں, آپ ان کے اخراجات اٹھائیں, کھانا پینا رہائش, یہ سب شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی شوہر یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام اخراجات کو برداشت کرے, اور اس کے اسٹیٹس کے مطابق. آپ شادی کرتے ہیں کہ جی شادی کرنی ہے مہرانی سے, اور شادی کرنی ہے محل میں رہنے والی لڑکی سے اور شہزادی سے, اور اس کو آپ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں نوکرانی, آپ اس کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ جی وہ آ کے جھوپڑی میں آپ کے ساتھ رہے. تو بھائی پھر اپنی کف کے اندر اپنی ہی جیسی جگہ پہ شادی کرنی تھی نا, کہ پھر وہ اس ایک لڑکی ہے وہ اتنی ناز و نعمتوں میں پلی بڑی ہو اور کھاتی پیتی ہو, خوشحال ہو اور سب کچھ ہو, اور آپ کے پاس آ جائے تو آپ جو ہے وہ اس کو ایک ایک پاؤنڈ ترسا کے دیں, آپ اس کے کھانے پہ نظر رکھیں. آپ اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے پیزا کھانا ہے تو آپ بولیں نہیں جی پیزا نہیں ملے گا آپ کو. مطلب یہ کیا, یعنی کس قسم کی حرکتیں ہیں ناظرین. یقین جانیے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنے نیرو مائنڈڈ, اتنے کنجوس, اتنے جو ہے وہ مفلس لوگ ہوتے ہیں, اور شادیاں کرنی ہیں مہارانیوں سے, شہزادیوں سے, اور جو ہے وہ لیکن ان کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں ہم. تو لہذا اس لیے اسلام کہتا ہے بھائی کفر میں کرو. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں نا تو پھر کریں ایک اس خاندان میں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اپنی جیسی کسی فیملی کی لڑکی سے شادی کر کے لائیں, تاکہ جو ہے وہ آپ سے وہ ڈیمانڈ تو نہیں کرے گی نا. تو لہذا یہ دونوں طرف سے ہے. وَسَرِّحُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن کیا کہتا ہے, جب ان کو رخصت کرو تو اچھے طریقے سے رخصت کرو. اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی وہ چوڑیاں میں نے آپ کو دی تھی تحفے میں وہ واپس کرو, وہ انگوٹھی میں نے دی تھی
اور میں آپ کو جو ہے وہ میں نے اتنے پیسے آپ پہ خرچ کیے تھے، فلاں ٹرپ کرایا تھا، اس میں میرے 2000 پاؤنڈ لگ گئے تھے، تو آپ میرے وہ 2000 پاؤنڈ واپس کریں، میں نے آپ کو عمرہ کرایا تھا. یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری یعنی ہماری جو اوقات ہے وہ کیا ہے، ہم کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے. تو لہذا اسی لیے کہتے ہیں بھائی اسلام پر عمل کرو، شریعت پہ عمل کرو. جو انسان شریعت پہ عمل کرتا ہے تو شریعت جو ہے وہ ایک مرد کو غیرت مند بناتی ہے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا تھا کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں جو گوشت کھا رہی ہوتی تھی، پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہوتے تھے تو تھوڑا سا کھا کے زیادہ میرے لیے چھوڑتے تھے، اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم ہی کھا لیں، بیوی بھلے بھوکھی رہے. تو حضور اماں عائشہ فرماتی ہیں زیادہ میرے لیے چھوڑا کرتے تھے، اور جب میں گوشت کھاتے ہوئے حضور کو پیش کرتی تھی تو حضور اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میرا منہ لگتا تھا. یہ کیا تھا؟ آپ پیغام دیتے تھے کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو لہذا پھر کہتے ہیں گھروں میں لڑائیاں ہیں جی، برکتیں نہیں ہیں، بیویاں سنتی نہیں ہیں، شوہر جو ہے وہ ظالم ہوئے ہیں اسی طرح. تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری نہ وہ حرکتیں ہیں، نہ ہم نے وہ اخلاق اپنائے. تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیجیے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے. دیکھتے ہیں ہمارا ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے. آپ کا بیان بہت ہی اچھا تھا، میں سن رہی تھی. اور میرا بھی سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، میری بیٹی ہے، بلکہ لڑکی نہیں میری بیٹی ہے جی، وہ حیض میں ہے اور اس کا ہسبینڈ اس کو ڈیورس کر رہا ہے جی. تو لڑکا جو ہے وہ شیعہ ہے، لڑکی جو ہے وہ سنی ہے، اور بیٹی میری اس وقت حیض میں ہے. تو وہ موبائل کے اوپر اس کو ڈیورس کر رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایسے ڈیورس ہو جاتی ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. میں نے بولا آپ سے چلیں میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. جی میرے 3 سوال ہیں مفتی صاحب. جی کوئی انسان اپنی زندگی میں مسجد تعمیر کروا گیا ہو، اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو کیا وہ جو اپنا خاندان پیچھے چھوڑ گیا ہے اسی مسجد میں اگر کوئی کام کرا دیں تو وہ اس جو کروائے گا ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور جس کے لیے کروا رہے ہیں ان کے لیے بھی ثواب ان کو پہنچے گا؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. جی دوسرا میرا سوال ہے کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز میں کون سی صورتوں کی تلاوت کرنی افضل زیادہ ہے؟ افضل تو سارا ہی قرآن پاک ہے، مگر کون سی صورتوں کی افضل تلاوت کرنی؟ چلیں ٹھیک ہے میں بات عرض کرتا ہوں جی. ٹھیک ہے نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سب بچے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں جی. ہاں جی میں نے بس دعا کرانی ہے جی. آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں ہمیشہ کی طرح، بہت اچھا ہے. دعا کرانی کہ میرے بہنوئی اور میرے کزن بھی تھے، میرے بہنوئی کو فرائیڈے مارننگ فوت ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے اور جنت الفردوس جگہ دے، اور اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی. جی شکر ہے. اچھا مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اور ہم تو مطلب یہ کہ ساری تقریباً جتنی عمر ہے اس سے میں پڑھتی ہی رہی ہوں صلاۃ التسبیح، اللہ کا شکر ہے. لیکن ابھی میری بہن نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں فیس بک میں دیکھا تھا کہ طارق مسعود صاحب کوئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی حدیث سے یا کسی سے ثابت نہیں ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے. ٹھیک ہے. اور وہ سوری میں کھل جاتا ہے. تو وہ نا طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کورنگی میں، کراچی میں جو کورنگی میں وہ ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ اس سے پوچھیں نا، ان کو چھوڑیں وہ کیا حوالہ دیتے ہیں اور کیا وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے پوچھا صلاۃ التسبیح کے بارے میں نا. ٹھیک ہے بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. جی جی. بیٹا
جی 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 وہ شادی کے لیے نہیں راضی ہو رہا اور ایسے ہی ہے بھی نہیں کہ اس کی زندگی میں کچھ ہو یا کوئی اس کی مرضی کے برخلاف کرنا بھی نہیں چاہتی مگر کون شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا آپ کا؟ بیٹا میرا. بیٹا جی اور 28 سال کا ہو گیا ہے تو مجھے غم فکر لگا ہے. میں کہتی ہوں کہ زندگی میں اس کو کر لوں چھوٹا تو اپنی لائف کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مفتی عبدالوہاب صاحب کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. ہم سوچا آپ کو بات کر لیا, تھوڑی سی گفتگو کر لیجیے. جی جی کریں آپ بالکل کریں. آپ کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ تھا. انگریز کہتے ہوتے ہیں جو تھوٹ دا کاؤنٹ وین یو گیو اے گفٹ. برانڈیڈ گڈز صرف برانڈیڈ گڈز کا یہی ہوتا ہے دے سیلنگ دا نیم, آپ کا نام بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اور بھی باتیں ہیں. کل بات کر رہے تھے, ٹیکسٹ بات کر رہے, پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے. پارلیمنٹ ہم نے دیکھا تھا عمران خان چائنا کے کو پتہ نہیں کوئی صدر تھا, اس کو پاور پلانٹ کی الیکٹرک اسی وہ نہ سوچتے ہوئے چائنا میں کیا ہو رہا ہے یوگا کیمپس وہ. اچھا دیکھیں میرے بھائی, آپ پہلے تو سوال جو کرنا ہو نا اس کو پہلے ذہن میں بنا لیں کہ بھائی کیا سوال کرنا ہے اور اس کو لکھ لیں اگر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو میں جہاں تک آپ کی بات سمجھاؤں اس پہ تھوڑی سی بات میں کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے, دعائیں. مفتی صاحب می گفتو شنید می کنم. اچھا چلیں ٹھیک ہے. لوگ تو گفتگو کرتے نا, میں گفتگو اور دوسری بھی کرنی چاہتا ہوں. جی اچھا مفتی صاحب میرے بردر اللہ میرے یعنی کہ بنوئی ان کو اسٹروک ہو گیا ہے. اللہ ان کو بہت صحت دے. خطرناک اسٹروک ہے, رائٹ سائڈ ہاتھ اور پیر اور دماغ پہ اثر ہوا ہے. تو پلیز جتنے لوگ واچ کر رہے ہیں میری ان سے التجا ہے کہ دعا کریں ان کے لیے. بہت اللہ ان کو صحت دے جی. خیر اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. آمین. بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں نے قربانی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی. اگر بچے کو ڈسیبلٹی ہے, لرننگ ڈسیبلٹی, اور اس کی ایج جو ہے یعنی وہ 22 سال ہو, تو قربانی کے بارے میں شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, اور ایسے بچوں کا آخرت کے اندر کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آج سے 2 سال پہلے اس کے ماموں نے اس کو اتنی بری طرح ڈانٹا کہ وہ اتنا ہونا شروع ہو گیا کہ وہ اتنا سہم گئی کہ اب وہ جب بھی وہ ان کو ماموں فون کرتے ہیں تو وہ بالکل ڈر جاتی ہے اور بالکل جو ہے نا بات کرنا پسند نہیں کرتی اس سے. تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور کچھ سوال ہیں جو میں آن ایئر نہیں پوچھنا چاہتا, تو مجھے آپ کا نمبر مل جائے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نمبر تو آپ کو یہ دے دیں گے ہمارے جو کنٹرولر ہیں. ٹھیک ہے آپ لائن پہ رہیں, یہ دے دیں گے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, یہ میرے پاس بھتیجی ایک ہے جو یتیم ہے, اگر میں اس کی زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے لیے زیور وغیرہ کوئی خرید کے رکھ دوں تو وہ صحیح ہوگا؟ نہیں, وہ پیسے آپ کے ہیں یا اس کے ہیں؟ نہیں پیسے اس کے نہیں ہیں میرے پاس, اس کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں میرے پاس. آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ جی اپنی بھتیجی کو آپ دے دیں, اس میں سے اس کو کچھ یہ سونے وونے کا زیور خرید اس کے لیے رکھ دیں یا نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی 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 مفتی صاحب آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر فرض کریں کوئی انجری ایسی ہو جائے کہ سجدہ ہم جو ریگولرلی کرتے ہیں بیٹھ کے سجدہ زمین پہ جا کے وہ نہیں کر سکتے, لیکن ہم کھڑے ہو سکتے ہیں گے, کھڑے ہو کر اور رکوع اور سجدہ کرسی پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے پوری نماز بیٹھ کر ہی پڑھنی چاہیے, کیونکہ یہ بھی سنا ہے کہ قیام فرض ہے نماز میں. تو آپ کے خیال میں کیا چیز بہتر ہے کہ کھڑے ہو جائیں قیام کے لیے اور پھر کرسی پہ بیٹھ کے رکوع اور سجدہ کر لیں, کہ پوری نماز پہ بیٹھ کر ہی پڑھنی چاہیے؟
چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی جی مولانا صاحب یہ عرض ہے کہ بچپن میں سنا تھا کہ شیطان ایک بہت بڑا عالم ہے. ٹھیک ہے. اس لیے شیطانی لوگ شیطان کے ٹاسک پر دل و جان سے عمل کریں گے، اپنے گھر اپنے ملک میں ٹکا کر گن ڈالیں گے، اور گن ڈالنے والے اور ڈلوالوں والوں کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. وہ تو بات کی بات ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ بلی. اچھا جی، نیکسٹ کال کا چلیں جواب دے لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو ایک تو جی یہ ہے کہ اپنا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی آنٹی نے پوچھا تھا کہ جی ان کی بیٹی کو ان کا جو داماد ہے وہ پیریڈز میں یعنی ایام میں طلاق دینا چاہتا ہے، اور طلاق بھی موبائل پہ دینا چاہتا ہے، یعنی موبائل پہ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سے یا فون کر کے دینا چاہتا ہے. موبائل پہ 2 طریقے ہیں، انہی طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، طلاق دی جا سکتی. اور وہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے. تو کیا اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ نے جب نکاح کیا تو اس وقت تو آپ نے یہ اس بات کو نہیں سوچا نا کہ بھئی شیعہ ہے یا سنی ہے. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں طلاق ایسے نہیں ہو جاتی ہے. ان کے ہاں تو طلاق کے لیے باقاعدہ جس طرح نکاح کے لیے 2 عالموں کا، ان کے مولوی ہوتے ہیں، ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے طلاق کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. طلاق بھی ان کی موجودگی میں دی جاتی ہے، گواہوں کی موجودگی میں دی جاتی ہے. ان کے ہاں تو بغیر گواہوں کے طلاق نہیں ہوتی ہے. اچھا وہ تو اہل تشیع کا مسئلہ ہے، تو کم سے کم اس کو اپنے مسلک پہ ہی عمل کر لینا چاہیے کہ بھائی کم سے کم سلیقے سے اور پوچھ لے اپنے عالموں سے کہ بھئی طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہ کتنا ہم ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں اس رشتے کو، جو اتنا قابل احترام رشتہ ہے. نکاح کے ذریعے سے 2 افراد جو ایک دوسرے کے لیے حرام ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، ان دونوں کا ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کرنا حرام ہوتا ہے. نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے نام کے ذریعے سے آپس میں ایک نکاح کا معاہدہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں. تو اور جب نکاح سے پہلے تو جی پوری شرائط کا خیال رکھا جاتا ہے، اور مہر ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، پوری تقریبات ہوتی ہیں، اور ولیمے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. برات ہوتی ہے، مہندیاں ہوتی ہیں، اور کھانے ہوتے ہیں، تحفے تحائف ہوتے ہیں. اور جب طلاق دینے کی باری آتی ہے تو اس طرح سے رشتہ ختم کیا جاتا ہے کہ جی آپ ایام کے اندر، کل میں نے بتایا تھا کہ ایام کے اندر بھی طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہ انتہائی غیر مناسب طریقہ ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ حیض کے دنوں میں طلاق نہ دو. اب وہ آپ ایک کام وہ غلط کر رہے ہیں، طلاق پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے طلاق دینے کا. میں نے جیسے کل پورا تفصیل سے عرض کر دیا تھا. اور دوسرا یہ کہ موبائل کے ذریعے سے طلاق دی جاتی ہے، یعنی موبائل کے ذریعے سے کوئی طلاق دیتا ہے، کوئی ٹیکسٹ میسیج میں طلاق دیتا ہے، کوئی فون کر کے طلاق دیتا ہے. تو بھائی اس معاملے کو طلاق اگر کوئی فون کرتا ہے اور فون پہ طلاق دیتا ہے اور بعد میں ایکسیپٹ بھی کرتا ہے کہ جی میں نے ہی فون کیا تھا، میں ہی ہوں اور میرے پہ کوئی زور زبردستی نہیں تھی، تو طلاق ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر ٹیکسٹ میسیج بھیجا ہے تو ٹیکسٹ میسیج کو بعد میں آدمی سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں نے ہی ٹیکسٹ میسیج بھیجا ہے، یہ ٹیکسٹ میسیج میرا ہی بھیجا ہوا ہے، میں نے ہی آپ کو بھیجا ہے. اسی طرح سے ای میل وغیرہ. لیکن ٹیکسٹ میسیج کا مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پہ یہ میرا فون ہے. اب اگر کوئی آدمی جو ہے میرا فون کسی کے پاس، جیسے میں اگر بھول جاؤں یہاں پہ، یا میرا فون کسی کے پاس ہو اور وہ میرے فون پہ جا کے ٹیکسٹ میسیج لکھے فضول سا اور میری وائف کو بھیج دے، تو اب اس کو کیا پتا کہ میں نے بھیجا ہے کسی اور نے بھیجا ہے. یا میرا کوئی ای میل ہیک کر لے اور ہیک کر کے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی کسی کا ہیک کر کے کسی کو طلاق بھجوا دے، تو طلاق. تو اس کے لیے کیا ہے طریقہ کار، بعد میں آدمی ایکسیپٹ کرے نا کہ جی ہاں میں نے ہی ای میل بھیجی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ سامنے بیٹھ کے، کوئی گواہ بھی ہونے چاہیے، اگر گواہ نہ ہو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کو خوش اسلوبی سے اس معاملے کو ختم کیا جائے. اور ایسے ختم نہ کیا جائے
کہ پتہ ہی نہ چلے بعد میں لڑائی ہو کہ نہیں جی میں نے تو فون نہیں کیا تھا، وہ فون تو کسی اور نے کیا تھا، مجھ سے تو زبردستی فون کروایا، اور جو ہے وہ ٹیکس میں نے نہیں کیا تھا، کسی اور نے کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں۔ تو لہذا شریعت کہتی ہے جس طرح سے آپ نکاح کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ختم کرنا ہے تو طلاق کو بھی ویسے ہی کیا جائے، اس کا طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے جی۔ اسی طرح میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی ان کے مرحوم نے مسجد تعمیر کروائی تھی اور ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب اگر مسجد میں کوئی کام ہو گیا ہے، مینٹیننس کا کام کروانا ہو، تو کیا کوئی خاندان کا دوسرا فرد اگر اس کے اندر وہ کام کروائے تو کیا اس کو بھی ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا، کیوں نہیں ملے گا بھائی۔ مسجد کے اندر اگر آپ نے پنکھے لگوا دیے ہیں، مسجد میں آپ نے کارپیٹ ڈلوا دیا ہے، مسجد میں آپ نے رنگ کروا دیا ہے، مسجد کے اندر آپ نے نلکے لگوا دیے ہیں، مسجد کے اندر آپ نے پانی کا کولر رکھوا دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ثواب ملے گا بھائی، یہ تو صدقہ جاریہ ہے، تو بالکل ثواب ملے گا جی، کیوں نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد بہنوئی کا انتقال ہو گیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح صلاۃ التسبیح کسی نے ان کو کہا ہے کہ یہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، دیکھیں صلاۃ التسبیح بالکل احادیث سے ثابت ہے، اور صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، بالکل آپ پڑھیں، اور یہ نفل نماز ہے، کوئی پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا ہے نہ پڑھے، لیکن یہ ایک نفل نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ اگر روزانہ پڑھ سکو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ سکو پڑھو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں نہیں تو سال میں نہیں تو پوری زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو بالکل صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ باقی شادی کے لیے بیٹا راضی نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ اچھا جی، اس کو پہلے تو یہ پتہ کریں نا کہ بھئی وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا، یعنی وجہ کیا ہے کہ بھئی شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا، تو وہ پہلے تو وجہ تلاش کی جائے اور اس وجہ کو دور کیا جائے۔ اگر وہ کہیں اور کرنا چاہتا ہے، کیا چکر ہے، تو وہ تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے نا جی کہ بھئی وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ کہتا ہے جی مجھے شادی نہیں کرنی، تو عام طور پہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ بزدل ہوتے ہیں، یعنی جو مرد کہنا کہ جی مجھے شادی نہیں کرنی بغیر کسی وجہ کے، وداؤٹ اینی ریزن، تو وہ میرے نزدیک وہ بزدل آدمی ہے۔ بزدل اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں شادی تو ایک ذمہ داری کا نام ہے نا، آپ ایک خاتون سے شادی کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی اٹھانی ہوتی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتا ہے۔ میں آپ کو کچھ دن پہلے کی بات بتاؤں کہ ایک صاحب، ایک فیملی ہے، وہ بچے نہیں چاہتے کہ جی بچے نہیں ہونے چاہیے، تو میں نے کہا کہ کیوں؟ کہہ لیں گے بس نہیں، تو میں نے کہا کہ آپ ڈرتے ہیں، آپ جو ہے لیزی ہیں، آپ سست ہیں، آپ ڈرتے ہیں کہ جی بچوں کی ایک پوری ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے نکاح تک آپ کو ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دونوں بزدل ہیں، آپ دونوں جو ہے وہ بہادر نہیں ہیں۔ اگر بہادر ہوتے تو بچے پیدا کریں نا، پھر بچوں کی رسپانسبلٹی لیں، بچوں کو لک آفٹر کریں، ان کو پڑھائیں لکھائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، یہ تو پھر مرد ہی کر سکتا ہے بھائی جو بہادر آدمی ہو، تو شادی بھی بہادر ہی پھر کرتا ہے۔ تو لہذا بزدل نہ بنے اور اسے کہیں کہ بھائی شادی کرو، اور شادی سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا، راحت دے گا، چین دے گا، اور وہ تو وہ مشہور ہے نا کہ جو شادی کرے وہ بھی پچھتائے، جو شادی نہ کرے وہ بھی پچھتائے، تو کیوں نہ شادی کر کے پچھتائیں؟ تو بھائی جو لڈو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو لڈو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے، تو کیوں نہ لڈو کھا کر پچھتائیں؟ تو اسے کہو بھائی شادی کر لے، شادی کرنے سے اللہ برکتیں دے گا، تو انشاءاللہ اولاد ہوگی، پھر وہ اولاد تمہارے لیے دعا کرے گی، تمہارے لیے جب اولاد ہوگی تو اولاد کی ایک محبت ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، اور آدمی کے اندر ایک خاص قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اولاد کو دیکھ کے، تو وہ خوشی تو کہیں بھی نہیں مل سکتی جو اولاد سے ملتی ہے، تو وہ تو جب تک شادی نہیں کرو گے تو اولاد نہیں ہوگی۔ تو لہذا یہی بات ہم خواتین کو بھی سمجھاتے ہیں جو خواتین شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہی بات ہم مردوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ جو شادی نہیں کرنا چاہتے یا شادی کر لیں اولاد نہیں چاہتے۔ تو لہذا آپ سورہ رحمان پڑھا کریں جی، سورہ رحمان پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا، میری بہن نے پوچھا تھا کہ بھئی عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں کون سی صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ناظرین
جو احادیث سے جو سنت طریقہ ہے، یعنی جو صورتیں تلاوت کرنی چاہیے، فقہاء کرام نے ان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں اس کو طوال مفصل۔ طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک۔ اب جو سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو صورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے، اور یہ فجر اور ظہر میں ان کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ بروج سے لے کے سورہ لم یکن تک کی صورتوں کو قصار اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ اوساط مفصل کی تلاوت کب کی جاتی ہے؟ اوساط مفصل کی تلاوت عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کی جاتی ہے، اور سورہ لم یکن سے سورہ والناس تک کی صورتوں کو قصار مفصل کہا جاتا ہے، اور قصار مفصل کی تلاوت جو ہے وہ مغرب کی نماز میں کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ امام کے لیے بھی یہی حکم ہے، مفرد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہ وہ لوگ جو قرآن جن کو حفظ ہو، جو پورے قرآن کو یاد رکھتے ہوں اور جن کو یہ صورتیں یاد ہوں، اور جن کو جو صورتیں یاد نہیں ہیں وہ کوئی بھی صورتیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ظہر کی نماز تھوڑا سا لمبی پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز ہے۔ ظہر کی نماز اس لمبی ہوتی ہے لیکن فجر سے کم۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز ہے، اور پھر عصر کی نماز ظہر کی نماز سے تھوڑی سی مختصر پڑھی جاتی ہے، اور پھر آگے عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز عصر کی نماز سے تھوڑی سی مختصر پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد مغرب کی نماز ہے۔ مغرب کی نماز ان سب میں مختصر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ اچھا جی، ایک بھائی نے بات کی تھی کہ جی وہ برانڈ جو ہوتے ہیں وہ ان کا تو نام بکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں نے جو ہدیے کی بات کی تھی اس میں کہیں برانڈ وغیرہ کی بات نہیں کی تھی۔ میں وہ ایک بات عرض کر رہا تھا کہ عام طور پہ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ایک برانڈڈ شرٹ لیتے ہیں یا جوتا لیتے ہیں یا ایک گھڑی لیتے ہیں۔ اب ایک گھڑی ہے میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ ہوگی میرے خیال میں 20-30 پاؤنڈ کی ہوگی، زیادہ اچھا میرے بچوں نے مجھے گفٹ کی تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ 30-40 پاؤنڈ کی ہوگی۔ اسی طرح سے بعض گھڑیاں ہوتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں، وہ 500-500 پاؤنڈ کی بھی ہوتی ہیں۔ گوچی کی گھڑی اس سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، رولیکس سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو لہذا اسی طرح گاڑیوں میں بھی ہوتا ہے کہ فلاں برانڈ کی گاڑی مہنگی ہوتی ہے، فلاں سستی ہوتی ہے۔ تو یہ تو آج کے دور کی چیزیں ہیں جی، اب اس کو ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی برانڈ کانشیس نہیں ہونا چاہیے، آپ اچھی چیز پہنیں، چاہے وہ سستی ہو لیکن اچھی ہو، دیکھنے میں اچھی لگے، اور چاہے وہ مہنگی ہو۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، انسان کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے لیے 100 پاؤنڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک آدمی ہے اس کے لیے 100 پاؤنڈ کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ تو لہذا آپ دونوں کے لیے فرق ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے جی۔ باقی جو رہ گئی بات کہ قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ڈسیبلٹی، لرننگ ڈسیبلٹی اگر کسی کو ہو اور اس کے اوپر کیا قربانی واجب ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں، ڈسیبلٹی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ ذہنی طور پر وہ ڈسیبل ہے، اس کو اب سمجھ نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، جائز ناجائز، یعنی مینٹلی اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، تو ایسا شخص مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، اس کے اوپر نہ نماز فرض ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ مرفوع القلم ہے، اور جب وہ مرفوع القلم ہے تو کل اس سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور وہ ڈائریکٹ جنت کے اندر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اس کو یہ ڈسیبلٹی نہیں ہوگی، کیونکہ جنت کے اندر تو کوئی بیماری کوئی معذوری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر کوئی بچہ ہے، کوئی بندہ ہے 22-23 سال کا، لیکن وہ جسمانی طور پہ ڈسیبل ہے، لیکن وہ کام کرتا ہے اور وہ اس کا دماغ چلتا ہے، وہ ساری چیزیں اختیار کرتا ہے، وہ بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس کو ساری چیزیں پتہ ہیں، شعور ہے، وہ مرفوع القلم نہیں ہے، مینٹلی اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کے اوپر شریعت کے سارے احکام لاگو ہوں گے، لیکن وہ اس کے اندر اس کو کوئی رخصت بھی حاصل ہوگی، جیسے وہ اگر معذور ہے تو رخصت بھی ہوگی اس کے لیے۔ تو لہذا اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ وہ ہے کہ مرفوع القلم ہے، یعنی جس کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، یا مینٹل کوئی اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح غلط ہے۔ تو اگر تو ایسا ہے تو پھر تو اس کے اوپر کوئی شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔
دوسرا مزید سجدہ جو ہے جو شخص سجدہ نہ کر سکتا ہو تو کیا وہ پوری نماز بیٹھ کر پڑھے گا یا کھڑے ہو کے پڑھے گا؟ اچھا دیکھیں سجدہ کیونکہ جو نماز میں سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہے، تو فقہاء کرام کا مسئلہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیمار ہوتے تھے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، تو لہذا جو آدمی سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کر لے اور پوری نماز پھر بیٹھ کے پڑھے۔ اور اگر کوئی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اور پھر وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے اور پھر باقی چیزیں رکوع سجدہ اشارے سے کرتا ہے تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح پھر وہ کھڑے ہو کے پڑھے اور پھر کرسی پہ بیٹھ کے رکوع سجدہ کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ زمین پر اگر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کرسی پہ نہیں، تو پھر اس کو پوری نماز جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ بھئی شیطان بڑا عالم ہے، اور اچھا دیکھیں جی وہ شیطان تو آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ انا خیر من، کہ میں جو ہے آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور اس نے اپنی بہتری کو جو بڑائی کو بیان کیا تھا وہ یہ کیا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اس نے کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس نے اپنے نظام میں کہا کہ جو ہے وہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام تو دیا تھا، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ استاد الملائکہ تھا اور جنت میں ہر آسمان میں جاتا تھا آتا تھا اور اس کو ایک خاص مقام دیا گیا تھا، لیکن وہ راندہ درگاہ ہوا کس وجہ سے؟ یعنی اللہ رب العزت کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سب کو کہ سجدہ کرو تو ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ تکبر میں نے بتایا آپ کو کس وجہ سے کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کس سے ہو گیا؟ نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ لیکن جس وقت حکم دیا گیا تھا ناظرین، اس وقت آدم علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس وقت میں جب سجدہ کا حکم دیا گیا آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام شیطان سے بڑے عالم تھے، اور نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ علم عطا کرتا ہے کائنات میں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیں جی۔ جی میرا نام مریم باوا ہے، میں نے 1000 پاؤنڈ اس میں ڈال دیا، بینک میں ڈال دیا ہے، تو یہ آپ کو جو کرنے مانگتا ہے آپ کرو، میں آپ کے اوپر حوالہ کر دیا ہے۔ اچھا وہ ابھی آپ کو ایسا ہے کہ وہ یہاں فون نہیں کرنا ہوگا، وہ آپ کو ہماری ڈونیشن آؤٹ لائن میں کرنا ہوگا، اور دوسرا یہ احمد شاہین اگر آپ کا نمبر لے لیں تو میں آپ سے بات کر لوں گا، یا آپ کو ہمارا نمبر دے دیں، آپ وہاں پہ کال کر کے بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب میرا نام انوار الحق ہوا، تو میرا آج سے 6 مہینے پہلے ٹریٹمنٹ ہوا ہے، مجھے نا میرے کینسر سے گردن دینا گاملا، ٹھیک ہے، انہوں نے دونوں نکال دیے، اب مجھے 6 مہینے میں نا انہوں نے ساری ٹریٹمنٹ کی ہے، تو میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں 1 منٹ میں۔ تو ریڈیو تھراپی کی تھی انہوں نے، اب نا انہوں نے پھر میرا اسکین کیا ہے تو اوپر بڑا تالو ہے، اس میں تھوڑا سا راؤنڈ سا ہے، وہ کیسے ہے؟ بایو میٹری کرنا ہے، دیکھنا ہے اس میں کیا ہے، مجھے پھر شک پڑ گیا کہ پھر نہ آ گیا ہو، تو آپ نے بتایا تھا کہ یا مال کو یا قدوس ہو یا سلام پڑھا کرو، اور میں یہ بھی پڑھتا ہوں اسی وقت سے۔ دوسرا جو حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ آج پڑھی تھی، جی جی جی، ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ہاں بالکل، یہ میں 21 دفعہ میری وائف پڑھتی ہے صبح کو، پھر شام کو میں 41 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، پڑھ کے پانی کر کے پیتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ اپنا فضل فرمائے گا۔ حضرت ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ سورہ مریم کی تلاوت سنا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا جی، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب پوچھنا تھا کہ فرض پڑھنے تک میرا 4-5 دفعہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
مطلب آپ تھا کہ کیا میں صرف فرض پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں، اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ آپ فرض نماز پڑھ لیں جتنے میں آپ کا وضو نہ ٹوٹے؟ نہیں، اتنا ٹائم فرض ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز میں نے یہ پوچھنا ہے کہ نا یہ جو بقرہ یہ عید الاضحیٰ کے جو 10 دن ہیں یہ کب سے شروع ہو رہے ہیں، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں اور کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ ابھی تو تھوڑا سا ٹائم ہے نا، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جب عید الاضحیٰ کا جب شروع ہوگا نا انشاءاللہ، اس سے پہلے ضرور میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے میری بہن؟ آپ پروگرام دیکھتے رہیں، میں ضرور انشاءاللہ بتاؤں گا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں ایک بات کرنی ہے۔ کریں جی۔ اچھا، بات یہ کرنی ہے کہ میری خیال نہ تھوڑی جی سننو کہ میں اگے بھی ایک باری کیتا ہے تے کال جڑی سٹف ہو گئی۔ اچھا، میرا میاں ہے تے او بہت پنڈی رکھتا ہے گھر۔ کی کردا ہے وہ؟ پنڈی بہت رکھتا ہے۔ پنڈی بہت اچھا ٹھیک ہے۔ او ماں نو بھی گالیاں دیندا ہے، بھیناں نو بھی، بیوی نو بھی، تیاں نو بھی، لگدیاں نو بھی، سسو سورے نو بھی۔ ایک قربانی نہیں دیندا، زکات نہیں دیندا، روزے نہیں رکھتا۔ من کوئی اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بڑی بازار ہاں کہ بھائی روزہ بھی نہیں رکھنا، قربانی بھی نہیں دینی، زکات بھی نہیں دینا، روزے دا ہدیہ نہیں دینا، سب نو گالاں کڈنی۔ چلیں ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں جی۔ اچھا جی، دوسرا جو ہے وہ پہلا جو سوال یہ پوچھا تھا کہ جی اگر وضو اتنی دیر نہیں رہے کہ جتنی دیر میں فرض نماز پڑھی جا سکے تو پھر کیا حکم ہے شریعت کا؟ دیکھیں اس صورت میں آپ معذور ہیں، اور معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ جیسی مثال کے طور پہ ابھی مغرب کا وقت ہوگا، اب مغرب کے وقت میں وہ وضو کریں گے، اور مغرب سے لے کے عشاء تک میں جتنی تلاوت کرنا چاہیں، نوافل پڑھنا چاہیں، نماز پڑھیں، وہ اسی وضو سے پڑھیں گے، اور اس دوران اگر ان کا وضو ٹوٹ جائے گا تو شریعت کی نگاہ میں یہ معذور ہیں، ان کو دوبارہ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس شخص کے لیے جس کو اتنا موقع بھی نہیں ملتا کہ جو وہ وضو کر کے اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ 4-5 منٹ میں جس میں فرض پڑھے جا سکتے ہیں، کہ وہ فرض بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ہے وہ وضو کرتا ہے اور اس کو اتنا موقع مل جاتا ہے کہ جس سے وہ فرض نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی مغرب کی، عشاء کی، یعنی اس کو پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ بچے مغرب کی 3 رکعت پڑھتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو پھر وہ معذور نہیں ہے، پھر اس کو جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی، وہ معذور کے حکم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ ان کا جو میاں ہے وہ ہر وقت گھر میں جھگڑا ڈال کے رکھتا ہے اور گالیاں دیتا ہے سب کو۔ اچھا دیکھیں، یہ اصل میں ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوئی۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے دوسرے مخلوقات پہ، اس میں کئی وجوہات ہیں نا۔ ایک وجہ تو اظہار ما فی الضمیر کا اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے کہ انسان جو کچھ اس کے ضمیر میں ہوتا ہے اس کا وہ اظہار کر سکتا ہے، قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ابھی میں خاموش ہو جاؤں؟ اب میں خاموش ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا، آپ کو ملکہ دیا کہ ہم بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بات سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے سے سنتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تکلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کرتے ہیں، اپنی بات کو سمجھاتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت دی ہے جو اور مخلوقات کو اللہ نے نہیں دی ہے۔ تو اب جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ بولے گا، وہ بات بھی کرے گا، لیکن اب یہ اس کی تربیت کے اوپر ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو بات کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ شخص جو شخص گالیاں دیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گرنے کا مطلب اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرماتا، وہ یعنی اس کی کوئی اوقات اللہ کے نزدیک نہیں ہوتی۔ تو گالیاں دینا ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے ذمے دوسروں کو جب آپ گالیاں دیتے ہیں تو آپ ان کی اپنی نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور ان کی برائیاں اپنے کھاتے میں۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی تو پھر وہ برائیاں آپ کے کھاتے میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ فلاں شخص آپ کی ماں کو گالیاں دے رہا تھا، انہوں نے کہا یہ تو میری ماں کا خیر خواہ ہے کہ وہ اپنی ساری نیکیاں میری ماں کو دے رہا ہے،
تو لہذا یہ دیکھیں ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوئی. ابھی جب تربیت نہ ہوئی بھی ہو, جس انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, حضور نے فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 2 گوشت کے لوتھڑے کون سے ہیں؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. حضور نے فرمایا من سمت نجا, جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. اور کل خیرن و الا فصمت, جب بھی بات کرو اچھی طرح سے کرو ورنہ خاموش رہو. تو اچھی بات کریں, اللہ نے آپ کو زبان دی ہے, اس زبان کا صحیح استعمال کریں. یہ گالیاں دینا, ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ لوگ جو ہے گالی دینے کو فخر سمجھتے ہیں, اور ہم یہاں کے بچے بھی دیتے ہیں, یہاں کی بچیاں بھی دیتی ہیں, اتنی موٹی موٹی گالیاں دیتی ہیں, ایف ورڈز تو ایسے یوز کرتی ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے, اور بڑے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں اتنی بے عزت ہیں, ان کی اتنا وقار نہیں ہے, ان کی اتنی عزت نہیں ہے کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو گالیاں دیں. آپ جب کسی کی ماں کو گالی دیتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں. جب آپ کسی کی بیٹی کو گالی دیتے ہیں, کسی کی بہن کو گالی دیتے ہیں, تو آپ اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو گالی دیتے ہیں, کیونکہ وہ جواب میں آپ کی ماں کو گالی دے گا, آپ کی بیٹی کو گالی دے گا. تو آپ کی ماں اور بیٹی بہن, اس کی یہ عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایک عزت عطا فرمائی ہے, ایک مقام عطا فرمایا ہے. تو میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے, خدا را اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور اپنی زبان کو کنٹرول کریں. یہ زبان انسان کو جو ہے وہ جہنم میں پہنچا دیتی ہے. تو کیوں فضول میں اپنے کھاتے میں آپ برائیاں لکھتے ہیں؟ تو میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ گالیاں نہ دیں. گالیاں دینا کوئی بہادری کی علامت نہیں ہے, گالیاں دینا جو ہے کوئی فخر کی بات نہیں ہے. گالیاں دینے سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے, اس کے بچے بھی اس کی عزت نہیں کرتے, اس کی اولاد بھی اس کی عزت نہیں کرتی. تو لہذا چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات جو ہے وہ ضرور اپنے کال پر نظر ثانی کریں گے جو آپ غلط استعمال کرتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر کال اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے, جو بات ہم کر رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے. تو لہذا جب منہ سے الفاظ نکالیں تو سوچ سمجھ کے نکالیں کہ کیا بھئی یہ الفاظ کیا کریں گے, یہ لوگوں کے دلوں کے اندر راحت پیدا کریں گے یا لوگوں کے دلوں کے اندر زخم پیدا کریں گے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا جناحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان, کہ دیکھو جو زخم تیروں سے لگائے جاتے ہیں ان زخموں کو تو بھرا جا سکتا ہے, لیکن جو زخم زبان سے لگائے جاتے ہیں ان زخموں کو مرہم بھی نہیں بھر سکتی. تو لہذا زبانوں سے زخم لگانا بند کر دیں, اور یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی, آپ حضرات کو بھی توفیق دے, اور جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے, جو دیندار انسان ہوتا ہے, جو سمجھدار انسان ہوتا ہے, اور وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, اس کو اینگر پرابلم ہے, زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, تو اس کو بھائی اپنی اصلاح کرے, کوشش کرے. تو لہذا انشاءاللہ کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جو اس کو توفیق عطا فرمائیں گے. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مفتی صاحب, میں نے پوچھنا تھا وہ آپ کا جو قربانی کا پروگرام ہے اس سال؟ بالکل ہے. تو اس کا نمبر کیا ہے؟ اس کا نمبر یہ آپ کو احمد شاہین دے دے گا, ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن کا. وہ آپ کل دن کے وقت میں کال کر کے وہاں پہ اپنی قربانی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے مولوی صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مولوی صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. میرے ایک بہت قریبی ریلیٹیو ہیں, انہوں نے پاکستان میں آج سے 20 سال پہلے سیونگ سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں. کیا کیا ہوا ہے؟ سیونگ سرٹیفکیٹ. سیونگ سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. آج سے 20 سال پہلے انہوں نے لیے تھے جاہلیہ میں, انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کے ہسبینڈ کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے, تو بیوی رہ گئی ہیں, تو وہ اب انہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ اپنے بچوں کو دے سکتی ہیں یا نہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. اینڈ ایک اور ہم نے تھوڑا سا میری نالج میں نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے کہ 275 آیات میں ہے کہ جاہلیہ میں آپ نے اگر ایسے لیا ہے تو جب آپ پہ قرآن کی سورہ سن لیں اس کے بعد آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اور نہ کریں ایسے. بھائی ماشاءاللہ آپ تو مجتہد بن گئی ہیں جی. ہیں یہ اجتہاد کرنا آپ کو کس نے سکھایا؟ اس لیے آپ پلیز. اچھا آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے اجتہاد کیا یہ کس نے سکھایا آپ کو؟
زمانہ جاہلیت کا یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہ تو جو حرمت ہے نا، سود کی حرمت سے، حرمت ربا سے پہلے والی حالت ہے کہ اس سے پہلے جب یہ حرام نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے میری بہن، یہ انفرادی ہمارے لیے نہیں ہے. ابھی ہم تو زمانہ جاہلیت میں نہیں ہے نا، ہم تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس احادیث ہیں، ہمارے پاس شریعت ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ. اچھا، وہ تو جنہوں نے پوچھا نا کہ جو میاں کے بارے میں بتا دیا کہ گالیاں دیتا ہے تو کیا کریں. اچھا، اب کرنا کیا ہے جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اس کو غصہ نہ دلایا جائے، اس کے سامنے یہ علاج ہے کہ بھائی ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں کہ وہ گالیاں دیں، وہ گالیاں دینے پہ مجبور ہوں یا غصہ کرنے پہ مجبور ہوں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے، یہ روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہے، 21 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں، یہ بھی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بری عادت سے اللہ ان کو نجات عطا فرمائے. ٹھیک ہے، یہ آپ کیا کریں. دوسرا دیکھیں، سیونگ سرٹیفکیٹ لینا، میں حیران ہوتا ہوں، میرے پاس ایسے کئی مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے لوگ سیونگ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور ساری زندگی اس کو رکھتے ہیں اور کیش بھی نہیں کراتے اور خود انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ سم ٹائم جو ہے وہ بچوں کے پاس آ جاتے ہیں، سم ٹائم وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یعنی یہ جو آپ میں اور میرے میں خوف ہے یہ کیوں ہے کہ جی ہم کیا غریب ہو جائیں گے؟ کیا اللہ ہمیں روزی نہیں دے گا؟ کیوں ہم یہ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کے سرٹیفکیٹ کیوں خریدتے ہیں؟ اور 20 سال کے لیے آپ مجھے بتائیں، 20 سال بعد وہ میچور ہوگا، اور 20 سال بعد کے حالات آپ کو پتہ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ کیا حالات ہوں گے، ہم رہیں گے بھی نہ رہیں گے، پتہ نہیں کیا حالات ہوں. تو لہذا دیکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ وہاب ہے، رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا. تو لہذا جو پیسہ اللہ نے دیا ہے اس کو آپ استعمال کریں، کھائیں پئیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی دین کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، اور اس کو استعمال کریں، اور اس کو بزنس میں لگائیں، اس کو تجارت میں لگائیں. یہ سود پہ رکھنا، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ لینا، بانڈز لینا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے اب لے لیے، تو اب ان کے پاس ایک تو ان کی اصل رقم تھی، مثال کے طور پہ کسی نے 10 لاکھ روپے کے لیے، اب وہ جو 10 لاکھ روپے ہیں وہ تو ان کی اصل رقم تھی نا، وہ تو شرعی طور پر جائز ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اس کا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے، وہ تو جائز ہے، وہ تو ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا. باقی جو اس کے اوپر انٹرسٹ ہے، وہ انٹرسٹ غریبوں کو دے دیا جائے، چھوڑا نہ جائے. مطلب یہ کہ آپ چھوڑ دیں تو وہ تو پھر فائدہ نہیں ہے نا، اس کو لے لیں، لینے کے بعد آپ اس سے غریبوں کی مدد کریں، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کر دیں، اور اس کو اس پیسے، کیونکہ پیسے کے اندر ثمنیت تو ہوتی ہے نا، نفع تو ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ نفع، یعنی اس کو مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کسی نے آپ کو شراب کی بوتل ہدیہ کر دی ہے، گفٹ کر دیا، اب آپ نے جب وہ کھولی تو دیکھا تو شراب کی بوتل ہے، تو اب آپ اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ وہ شراب کی بوتل کیا آپ کسی غیر مسلم کو دیں گے تو وہ پیے گا تو آپ کو گناہ ملے گا. تو کیا کریں، آپ اس کو بیچیں گے تو اس کی انکم حرام ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کو آپ ضائع کر دیں، تلف کر دیں. لیکن جو پیسہ ہوتا ہے، یہ پیسے کے اندر ثمنیت پائی جاتی ہے، نفع پایا جاتا ہے، تو لہذا اس کو غریبوں کو دے دیا جائے تاکہ غریب اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا. انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.